اگر پوری دنیا کی کتابیں جل جائیں اور صرف ایک عقیدہ باقی رہے جو انسانیت کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آئے تو وہ ہے توحید۔ توحید یعنی اللہ کی وحدانیت، یعنی اس کے ایک ہونے پر یقین رکھنا۔ بٹ آج کے ماڈرن زمانے میں لوگ توحید کے بیسک کنسیپٹ کو بھی بھول چکے ہیں۔ آئیے 10 منٹ میں اس امپورٹنٹ ٹاپک کو ڈیپلی سمجھتے ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ توحید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ توحید کا مطلب ہوتا ہے اللہ کو ایک ماننا اور اس بات پر یقین رکھنا کہ محض اللہ اکیلا ہے، اس کے جیسا نہ کوئی تھا، نہ کوئی ہے اور نہ ہی کوئی ہوگا۔ وہ بے مثال اور لا شریک ہے، نہ ہی اس کا کوئی شراکت دار ہے اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے۔ سورہ اخلاص توحید کو بیان کرنے کے لیے سب سے بڑی مثال ہے، جس میں فرمایا گیا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، جس کا ترجمہ ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، وہ معبود برحق بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔ توحید بیان کرنے کے لیے یہ چھوٹی سی سورہ کتنی پاورفل اور کتنی وزنی ہے، حتیٰ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سورہ قرآن کے 1/3 حصے کے برابر ہے، یعنی اس ایک سورہ کو 3 بار پڑھنے سے پورے ایک قرآن پڑھنے کا ثواب مل جائے گا۔ اور جب ہم اس کو سمجھ کر اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو ہمارا توحید پر عقیدہ بھی مضبوط ہو جائے۔ آئیے اب سمجھتے ہیں توحید کی قسمیں۔ توحید کے 3 اہم حصے ہوتے ہیں جنہیں سمجھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلا ہے اس میں توحید الربوبیہ، جس کے تحت ہمیں یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ اللہ ہی ہر چیز کا کریٹر، سسٹینر اور مالک ہے۔ صرف اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے، ہر چیز کا نظام اس کے حساب سے چل رہا ہے۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 62 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، جس کا ترجمہ ہے اللہ ہی ہر شے یعنی ہر چیز کا خالق ہے، بنانے والا ہے، اور وہی ہر چیز پر نگہبان ہے۔ توحید کے معاملے میں ہم سے غلطی پھر ہوتی کہاں ہے؟ کئی لوگ یہ مانتے ہیں کہ اللہ کریٹر ہے لیکن کسی اور سے، حتیٰ کہ وسیلوں سے مدد مانگتے ہیں، ڈائریکٹ اللہ سے نہیں مانگتے۔ توحید کی دوسری قسم ہے توحید الالوہیہ، یعنی عبادت کا حقدار صرف اور صرف اللہ ہے، نہ دعا کسی اور کے لیے ہے، نہ سجدہ کسی اور کے لیے ہے، نہ نیاز و نظر، جو بھی عبادت ہو محض اللہ کے لیے ہے۔ سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 5 میں فرمایا گیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، جس کا مطلب ہے ہم اس میں ہمیشہ یہ اقرار کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ جب ہم دن میں 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں تو ہم ہر نماز میں سورہ فاتحہ کی یہ آیت بھی ضرور پڑھتے ہیں، تو ہم اس وقت اپنی زبان سے یہ اقرار کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارے عمل میں وہ اقرار نہیں ہوتا۔ ہم اپنی زبان سے اقرار کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، لیکن جب ہم توحید میں ملاوٹ کرنے پر آتے ہیں اس وقت ہم عبادت میں بھی کسی اور کو شامل کر لیتے ہیں اور مدد بھی کسی اور سے مانگنے لگتے ہیں۔ سورہ الذاریات کی آیت نمبر 56 میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جس کا ترجمہ ہے اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تیسری قسم ہے توحید الاسماء و صفات، یعنی اللہ کے نام اور اس کی صفات پر عقیدہ رکھنا اور اس بات پر بھی کہ اللہ جیسا کوئی نہیں۔ اللہ کا ہر نام پرفیکٹ ہے، جیسے الرحمن، الرحیم، العلیم، الحکیم، لیکن انہیں کسی اور کے لیے ایسوسیٹ کرنا، انہیں کسی اور کے لیے یوز کرنا یا کسی اور کی مثال ان ناموں سے دینا، یہ سب شرک ہے۔ سورہ شورا کی آیت نمبر 11 کے لاسٹ کے حصے میں کہا گیا لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، جس کا ترجمہ ہے اللہ جیسا کوئی نہیں اور وہی خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔
اگر ہم اس بات پر غور کریں تو اس کا پہلا حصہ اللہ جیسا کوئی نہیں ہے، یہ بالکل برحق بات ہے۔ پھر اس کے آگے کے حصے میں کہا گیا کہ وہی خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے، یعنی اگر ہم اس بات پر بھی غور کریں تو ہر وقت ہمیں ہر کوئی نہیں سن سکتا، لیکن صرف اللہ ہی ہے جو ہمیں ہر وقت سن سکتا ہے۔ اسی طرح ہر وقت ہمیں کوئی نہیں دیکھ سکتا، کئی بار ہم اکیلے بھی ہوتے ہیں لیکن اس وقت بھی ہمیں اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح سورہ آراف کی آیت نمبر 180 جس میں توحید الاسماء و صفات کے بارے میں بہت اچھی طریقے سے بیان کیا گیا ہے، وہ آیت ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جس کا ترجمہ ہے اور اچھے اچھے نام اللہ ہی کے لیے ہیں، سو تم اللہ کو انہی ناموں سے یاد کیا کرو اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اللہ کے ناموں میں کجروی کرتے ہیں، سو ان لوگوں کو ان کے کیے کی سزا ضرور ملے گی۔ توحید کا مقام اور فضیلت۔ توحید ہی اسلام کی جان ہے۔ سب سے پہلا پیغام جو ہر نبی نے دیا وہ تھا لا الہ الا اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیثوں میں یہی فرمان دیا کہ جو لا الہ الا اللہ کہے، یعنی زبان سے اس بات کا اقرار کرے اور اس بات پر بھی اقرار کرے کہ میں یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، اور اس بات پر دل سے بھی یقین رکھے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ توحید کی اہمیت آج کے زمانے میں ہے۔ آج کے لوگ اللہ کے ساتھ پیر، بابا، بزرگ وغیرہ وغیرہ کو شریک کر لیتے ہیں۔ توحید صرف مسجد تک محدود نہیں ہے، یہ ہر لمحہ، ہر نیت، ہر عمل میں ہمارے پاس سے ریفلیکٹ ہونی چاہیے۔ توحید صرف ایک کنسیپٹ نہیں ہے کہ میں نے پڑھایا، آپ نے سنا اور بس بات ختم، نہیں، یہ زندگی جینے کا طریقہ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا رب آپ سے راضی ہو تو شرک سے بچنا ہوگا اور ہر کام محض اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو یوزفل لگی ہو تو اسے شیئر ضرور کرنا ہے، کم سے کم 5 دوستوں کو کریں، اور اگر آپ بھی توحید پر چلنا چاہتے ہیں تو کمنٹ کریں میں توحید پر قائم ہوں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی ٹاپک کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔